خیر ابھی ہم ذرا سیاست کے حوالے سے، وہ بھی کراچی کی سیاست کے حوالے سے آپ کو بتائیں کیونکہ کافی حوصلہ بخش باتیں سامنے نہیں آ رہی. کل ہم نے دیکھا جناب کہ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین اور سابق ناظم کراچی مصطفیٰ کمال نے ایک بار پھر MQM پاکستان کو اپنے ٹارگٹ پہ رکھ لیا ہے. انہوں نے الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حال ہی میں گرفتار ہونے والا جو را کا ایجنٹ تھا وہ خالد مقبول صدیقی کا، جو کہ MQM پاکستان کے سربراہ ہیں، ان کا 30 سال پرانا ساتھی ہے. جی جناب، اور خالد مقبول صدیقی بھارت میں پاکستانی پاسپورٹ پھاڑ کر بھارتی پاسپورٹ پر امریکہ گئے. 13 سال بعد واپس آ کر MNA وزیر اور پھر پارٹی سربراہ بن گئے. انتخابی نشان اور جھنڈا بانی MQM کی نشانی ہے. ریاست خود بانی MQM کو بھولنے نہیں دے رہی، یہ کہنا تھا مصطفیٰ کمال کا. مقبول صدیقی بھائی وہ ہے جو سزار میں انڈیا گئے، وہاں کی میڈیا کے سامنے اپنا پاسپورٹ، پاکستانی پاسپورٹ پھاڑ دیا. انڈینز نے ان کو را نے ان کو انڈین ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کیا اور انڈین پاسپورٹ پہ ٹریول کر کے امریکہ چلے گئے. دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق بہادر آباد میں کل ہونے والے اجلاس میں مصطفیٰ کمال کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی پر الزامات کو یکسر طور پر مسترد کر دیا ہے اور MQM کا کہنا ہے کہ پریس کانفرنس جھوٹ کا پلندہ اور سیاسی دیوالیہ پن ہے. اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب، جن کی کراچی کے تمام جو پولیٹیکل امور ان پر خاص نظر ہے. مظہر صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. کل جو PSP کے رہنما مصطفیٰ کمال صاحب نے جو خطاب کیا ہے، جو پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں، یہ الزامات کا سلسلہ آپ کو کیا لگتا ہے کب تک جاری رہے گا، اور اب اس وقت جو شہر کی سیاسی صورتحال آپ کس جانب جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. میری آواز آ رہی ہے صحیح؟ جی جی جی. دیکھیے یہ الزامات تو چلتے رہیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ چونکہ دونوں لوگ جو ہے وہ ایک ہی جماعت کا حصہ رہے ہیں. جس زمانے کی مصطفیٰ کمال بات کر رہے ہیں یا جس زمانے کی MQM پاکستان والے بات کرتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کے خلاف، وہ دونوں ہی چیزیں کیونکہ دونوں اس کا حصہ رہے ہیں. اب اصل میں کسی نے کہا تھا نا کہ سچ وہ ہے جو وقت پر بولا جائے. اب اگر آپ خود اس کا دونوں حصہ رہے ہیں، اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ 92 کے آپریشن کے بعد بہت سے لوگوں کے ساتھ یہی ہوا، اور اس کا انہوں نے اپنے تئیں جسٹیفیکیشن یہ دی کہ جی چونکہ ہمیں ریاستی جبر کا وہ تھا، اس لیے ہم نے شاید یہ باتیں کی ہیں. اور ہم نے بہت سے لوگوں کے اعترافی بیان اور GITs میں یہ دیکھا ہے. اب GITs کی اپنی ایک الگ مسئلہ ہے کہ قانونی طور پہ وہ کتنی درست ہوتی ہے. لیکن اگر مصطفیٰ کمال صاحب یہ بات کر رہے ہیں اور ان کے پاس اگر کچھ شواہد ہیں، کیونکہ اسی طرح کی باتیں مصطفیٰ کمال کے حوالے سے بہت سے لوگ کرتے رہے ہیں، عظیم احمد طارق کے حوالے سے، دوسروں کے حوالے سے، تو اس لیے شاید میرا خیال ہے بہت زیادہ حکومت اس کا نوٹس نہ لے. کیونکہ دیکھیں دونوں جماعتوں کے جو یہ رہنما ہیں وہ ایک زمانے میں الطاف حسین کے بارے میں جو ان کی رائے تھی وہ بڑی مختلف تھی، اور آج دونوں کی رائے الطاف حسین کے بارے میں بڑی مختلف. مظہر صاحب ایک کوئک کوسچن، کچھ باتیں ہو رہی ہیں، کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی نیا مہاجر الائنس بننے جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ان باتوں کی، ان خبروں کی بنیاد پہ جو ابھی ان کا کوئی وجود نہیں ہے، صرف سنی سنائی باتیں ہیں، انہوں نے کوئی پری ایمپٹیو اسٹرائک کی ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر MQM کے حوالے سے ہم دیکھیں تو یہ صورتحال جو ہے ہمیں آگے بڑھتی ہوئی نہیں نظر آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مہاجر سیکٹر دیکھیں تو مہاجر سیکٹر جڑا ہوا ہے MQM لندن کے ساتھ. اس کے علاوہ جو بھی باتیں کرتے ہیں، ظاہر ہے مصطفیٰ کمال بھی مہاجر کی بات کرتے ہیں، اردو اسپیکنگ کی بات کرتے ہیں. MQM پاکستان تو یہ سمجھتی ہے کہ مہاجروں کا نام جو ہے متحدہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ ساری باتیں چلتی رہیں گی، لیکن دونوں جماعتوں کا وہ امپیکٹ جو ہے وہ ابھی تک ہمیں نہیں نظر آ رہا، اور وہ نظر آئے گا الیکشن جب ہوں گے.
जब लोकल बॉडीज इलेक्शन होंगे तो उसका अंदाजा हमें हो जाएगा। मजहर साहब क्या आपको और दूसरा मजहर साहब, क्या आपको लगता है यही वजह है कि हम जब भी देखते हैं मुस्तफा कमाल सामने आते तो जो पुरानी उनकी पार्टी थी और जो पुराने उनके जो साथी थे उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, उन पर ही इल्जामात लगा रहे होते हैं? क्या रीजन ये है कि दोनों की ऑडियंस एक है, शायद इनका वोट बैंक एक है, जो वो चाहते हैं कि वापस उनके पास आ जाए? जी बिल्कुल, यही आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि क्योंकि वो उस वोट बैंक को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ। अब इसमें थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि जो कराची का उर्दू स्पीकिंग है उसका नुक्ता नजर शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, लेकिन जो अंदरूनी सिंध का उर्दू स्पीकिंग होता है वो हमें ज्यादा उसके अंदर ज्यादा सेंसिटिविटी हो रही है और उसके अपने अपने जो है वो उसकी तारीफ भी करते हैं, उसकी जस्टिफिकेशन भी देते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों जमातें उस तरीके से वो वोट बैंक ले पाएंगी जिस तरीके से माजी में एमक्यूएम लेती रही है। मैं उससे पीरियड की बात नहीं कर रहा जब उन पे इल्जामात लगते थे कि धांधली के, बल्कि उस पीरियड की बात कह रहा हूं जो 88 से 93 तक गालिबन जो उनका वोट बैंक था वो बहुत इंटैक्ट था। लेकिन वो वोट बैंक अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी महाजिर का नारा लगाएगा तो उसके साथ वो वोट बैंक इंटैक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा डिवीजन आ गई है। दोनों जमातों के बहुत से रहनुमा बहुत क्लोज रहे हैं। उस फैक्टर के जिस फैक्टर की मुस्तफा कमाल बात कर रहे हैं या जिसे हम कहते हैं कि जिस वक्त एमक्यूएम ने जो है वायलेंस का रास्ता इख्तियार किया, उसमें ये सब के सब कहीं ना कहीं हमें नजर आते हैं। बहुत से लोग ताइब हो गए हैं, बहुत से लोग जैसे मुस्तफा कमाल ने आते ही एतराफ किया था अपनी गलतियों का कि हमारे साथ जो गलतियां हुई हैं। बिल्कुल इसी तरह एमक्यूएम ने मेजर काम जैसे आप बता रहे हैं ना कि वो मेजर जो है अट्रैक्शन वो महाजर वोट बैंक है जिसको इंटैक्ट रखना जरूरी है उसकी पुरानी लेगेसी की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया जी मजहर अब्बास साहब हमारे साथ। खवातीन हज़रात, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।